بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم۔ آج کی میری اس مجلس میں دو موضوعات کا انشاءاللہ بیان ہوگا، جس میں سے پہلا موضوع ہے کہ کیا کوئی جمعہ کالا ہو سکتا ہے، بلیک فرائیڈے، اور دوسرا عنوان یا دوسرا موضوع یہ ہے کہ جمعہ کی مبارکباد دینے کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ ہمارے مسلم معاشرے میں عموماً اور پاکستانی معاشرے میں خصوصاً کسی معاملے، کسی مسئلے، کسی عادت، کسی سوچ اور فکر کی حقیقت جانے بغیر، اس کے منفی اثرات کی طرف توجہ کیے بغیر ہم لوگ بس دوسروں کی، اغیار کی، مغرب کی نقالی کی ہی فکر رکھتے ہیں، اور یہ تک بھی نہیں سوچتے کہ خواہ اس نقالی میں ہم اپنے اللہ اور رسول کریم محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کے مرتکب ہی ہوتے رہیں۔ ایسی ہی حرکات میں سے، ایسی ہی نقالیوں میں سے، نقل بازیوں میں سے ایک حرکت کالا جمعہ منانا بھی ہے، بلیک فرائیڈے۔ قطع نظر اس کے کہ اس بلیک فرائیڈے کی شروعات کا سبب کیا رہا ہے، اور قطع نظر اس کے کہ کسی جمعہ کو کالا قرار دینے یا کہنے کا سبب کیا رہا ہے، میں اس کی تاریخ میں داخل نہیں ہوں گا، خواہ بات لمبی ہو جائے گی۔ ہمارے سمجھنے کی بات یہ ہے میرے محترم بھائی اور بہنوں کہ ہم مسلمانوں کے لیے جمعہ کو ایک انتہائی مبارک دن قرار دیا گیا ہے، اور قرار دینے والے اللہ عز و جل ہیں، اور اللہ کی ہی وحی کے مطابق اس کے رسول کریم محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، لیکن ہم اغیار کی، غیروں کی نقالی میں اس مبارک دن کو کالا ماننے اور کہنے کو تیار ہوئے بیٹھے ہیں، بلکہ مان اور کہہ رہے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں بہنوں، جمعہ کے دن کی فضیلت کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سی خبریں عطا فرمائی ہیں، مگر افسوس کہ ہم ان خبروں سے بے خبر ہیں، اور اگر خبردار ہوتے ہوئے بھی ہم سال میں سے کسی بھی جمعہ کو کالا ماننے اور کہنے سے گریزاں نہیں، باز نہیں رہتے، تو پھر جمعہ کے مبارک ہونے کی خبروں سے باخبر ہونا جمعہ کے بابرکت ہونے کی خبروں سے بے خبر رہنے سے کہیں زیادہ افسوسناک ہے۔ آئیے محترم بھائیو بہنوں، مختصر طور پر جمعہ کی فضیلت اور برکت کی کچھ خبریں سنتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جمعہ کے دن کے ایک حصے کو خصوصی طور پر عبادت کے لیے مخصوص قرار دیتے ہوئے اس دن کو باقی دنوں پر افضلیت دیتے ہوئے اور ایمان والوں کو پکارتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان لے آنے والو، جب تمہیں جمعہ کے دن میں نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف جلدی کیا کرو اور خرید و فروخت چھوڑ دیا کرو، اور اگر تم حقیقت جانتے ہو تو سمجھ جاؤ کہ یہ ہی تم لوگوں کے لیے خیر والا ہے۔ یہ آیت شریفہ سورۃ الجمعہ میں ہی ہے اور آیت کا نمبر 9 ہے۔ اس کے علاوہ جمعہ کے دن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خلیل، اپنے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی زبان شریف سے بھی بہت سی خبریں ادا کروائی ہیں۔ ان میں سے بھی کچھ آپ کو سناتا ہوں۔ ارشاد فرمایا ہے کہ خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنۃ وفیہ اخرج منہا ولا تقوم الساعۃ الا فی یوم الجمعہ۔ جن دنوں پر سورج طلوع ہوتا ہے ان میں سب سے بڑھ کر خیر والا دن جمعے کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی گئی، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اور اسی دن انہیں جنت سے نکالا گیا، اور قیامت جمعے کے علاوہ کسی اور دن قائم نہ ہوگی۔ صحیح مسلم کتاب الجمعہ باب نمبر 6۔ اور دوسری حدیث شریف ہے فیہ ساعۃ لا یوافقہ عبد مسلم وہو قائم یصلی یسأل اللہ تعالی شیئا الا اعطاہ ایاہ واشار بیدہ یقللھا۔ اس دن میں یعنی جمعہ کے دن میں ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس وقت میں کوئی مسلمان دل سے، دل جمعی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا سوال کرے
تو اسے وہ چیز ضرور دی جاتی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت کے مقدار کا بہت تھوڑا سا ہونے کا بیان کرنے کے لیے اپنے ہاتھ مبارک سے اشارہ فرمایا کہ وہ وقت بہت تھوڑا سا ہوتا ہے۔ یہ حدیث شریف صحیح بخاری کتاب الدعوات اور باب نمبر 37 میں ہے، صحیح مسلم کتاب الجمعہ اور باب نمبر 5 میں ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ ما من مسلم یموت یوم الجمعۃ او لیلۃ الجمعۃ الا وقاہ اللہ فتنۃ القبر، جو مسلمان بھی جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں مرتا ہے تو اللہ اسے قبر کے فتنے سے محفوظ کر دیتا ہے۔ سنن الترمذی کتاب الجنائز باب نمبر 73 امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث شریف کو حسن قرار دیا ہے۔ تو میرے ایمان والے بھائیوں اور بہنوں، اپنے رب اللہ جل وعلا اور اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی طرف سے جمعے کی فضیلت اور برکت کے بارے میں دی گئی ان خبروں کے بعد بھی کیا کوئی جمعہ کالا ہو سکتا ہے؟ کیا ان خبروں کے بعد بھی آپ کسی جمعہ کو کالا کہہ یا مان سکتے ہیں؟ میرے تاجر بھائیوں کو سیلز لگانے کے لیے، اپنی سیلز امپروومنٹ کے لیے، اپنے بکاؤ مال کو مزید بیچنے کے لیے جمعہ مبارک کو کالا کہنے کی تو کوئی حاجت ہے ہی نہیں میرے تاجر بھائیوں، بلکہ اپنے جمعہ کو سفید کہیے، روشن کہیے، اپنی دنیا اور آخرت کے لحاظ سے اسے اپنے اور دوسروں کے لیے سفید اور روشن بنائیے۔ یقین جانیے کہ یہ کچھ مشکل نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضرور ہی یاد رکھیے کہ کفار نے تو اپنے مذہبی تہوار کی نسبت سے اس تہوار کی خوشی اور احترام میں لوگوں کے لیے اپنے سامان کم قیمت پر مہیا کرنا شروع کیا تھا، لیکن آپ فقط ان کی صرف اتنی ہی نقالی کرتے ہیں کہ اپنے بابرکت دن جمعہ کو کالا کہنے لگتے ہیں۔ کیوں؟ آپ ان کی نقالی اور اندھی تقلید کرنے کی بجائے، ان کے تہوار کے آس پاس سیلز لگانے کی بجائے، اپنے مسلمان بھائی بہنوں کے لیے اپنی دونوں عیدوں کے مبارک دنوں کی خوشیاں منانے میں آسانیاں مہیا کرنے کے لیے ان دونوں عیدوں کی نسبت سے سیلز نہیں لگا سکتے آپ لوگ؟ اگر آپ اپنے اللہ کی رضا کے لیے، اپنے مسلمان بھائی بہنوں کے لیے آسانی مہیا کرنے کی نیت سے اپنی تجارت کا رخ اور انداز کچھ تبدیل کر لیں اور اللہ کی طرف سے مبارک قرار دیے جانے والے دن جمعہ کو کالا کہنے کی بجائے سفید کہہ کر رمضان کریم کے سبھی جمعوں میں سیلز لگائیے اور عید قربان سے پہلے کے کچھ جمعوں میں سیلز لگائیے تو انشاءاللہ دنیا کی کمائی کے ساتھ ساتھ آخرت کی خیر بھی کمائیں گے۔ الحمدللہ یہی باتیں میں نے تقریباً 3 سال پہلے ایک مضمون کی صورت میں نشر کی تھی، کچھ تھوڑے مختلف انداز میں اور کچھ مختصر طور پر۔ تو اس کے بعد کئی مسلمان تاجروں نے سال کے آخر میں سیلز لگانے کے لیے بلیک فرائیڈے، کالا جمعہ کی بجائے وائٹ فرائیڈے یعنی سفید جمعہ کے نام سے اور اس عنوان سے سیلز لگانا شروع کی۔ سعودیہ میں تو یہ کام الحمدللہ بڑی کثرت سے شروع ہوا اور امید کرتا ہوں کہ میرے پاکستانی تاجر بھائی مسلمان جو ہیں وہ بھی اس چیز کو اپنائیں گے انشاءاللہ۔ میں اس خوش فہمی میں ہرگز نہیں کہ یہ میرے مضمون کی وجہ سے ہوا، بس اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس اچھی اور نیک تبدیلی میں میرا بھی کوئی حصہ رہا ہو اور اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ جمعہ کے بابرکت ہونے کی نسبت سے دوسرا موضوع جس کا میں نے آغاز میں ذکر کیا تھا، جو کہ بہت اہم اور ضروری ہے، اس کے بارے میں بھی کچھ تھوڑی سی بات کرتا چلوں، اور وہ یہ کہ ابھی پچھلے چند ہی سالوں میں ہمارے معاشرے میں جمعہ کے دن کی مبارکباد دینے کی بدعت مروج کی گئی ہے، اور اس کو مروج کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ سوشل میڈیا رہا ہے، اور اب بھی اسی پہ یہ کام چل رہا ہے۔ جی ہاں میرے محترم سامعین، میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، بلا شک اور بلا شبہ یہ ایک بدعت ہے، یعنی جمعہ کی مبارکبادیاں دینا یہ ایک بدعت ہے، اللہ کے دین میں ایک نیا کام ہے، لوگوں کا اپنا بنایا ہوا خود ساختہ من گھڑت کام، ایک ایسا کام جس کا کوئی ثبوت
نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک میں ملتا ہے اور نہ ہی اللہ عز و جل کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی کسی بھی صحیح ثابت شدہ سنت شریفہ میں ملتا ہے، اور نہ ہی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے اقوال اور افعال میں سے، نہ ہی تابعین اور تبع تابعین رحمہم اللہ جمیعاً کے اقوال و افعال میں سے، اور نہ ہی امت کے ائمہ اماموں میں سے کسی کے قول یا فعل میں سے اس کا کوئی بھی ثبوت ملتا ہے۔ یہ صدیوں بعد ابھی ہمارے سامنے دیکھتے دیکھتے 1430 سال 1440 سال کے بعد لوگوں کی بنائی ہوئی اپنی خود ساختہ ایک حرکت ہے، لہذا کسی شک اور شبے کے بغیر یہ ایک بدعت ہے۔ کچھ لوگ جمعہ کے دن کو عید کہے جانے کی وجہ سے عید مبارک کی طرح جمعہ مبارک کہنے کو درست سمجھتے ہیں، اور اب دیگر لوگوں کو بھی، مسلمان بھائیوں بہنوں کو بھی یہی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جمعے کے والے دن جمعہ مبارک کہنا عید مبارک کی طرح ہے، یہ درست ہے۔ اس فلسفے کو بھی ہمارے دین اسلام میں کوئی تائید نہیں ملتی، بلکہ توجہ سے سنیے گا محترم سامعین، بلکہ بذات خود عید کے موقع پر عید مبارک بطور خبر کہنا یہ بھی کسی طور ٹھیک نہیں ہے۔ جی ہاں، دعا کے طور پر کہنا عید مبارک، دعا کے طور پر کہنا، اس کو بھی کافی کھینچ تان کر ہی جائز عادات کے باب میں سے گزار کر ہی درست بنایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ جمعہ کے دن کے فضائل کی بنا پر کہتے ہیں کہ یہ دن بابرکت ہے، لہذا ہم اس کی یاد دہانی کے لیے، اس کے بابرکت ہونے کی یاد دہانی کے لیے جمعہ مبارک کہتے ہیں۔ میں ان صاحبان سے یہ کہا کرتا ہوں کہ بھائی، سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ مبارک کہنا یاد دہانی نہیں، بلکہ ہمارے ہاں عام طور پر پائے جانے والے، استعمال کیے جانے والے عام انداز اور مفہوم کے مطابق یہ برکت کی دعا ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یاد دہانی کے لیے وہ انداز مت اپنائیے جو انداز ایک عبادت یعنی دعا کو خود ساختہ انداز میں کیے جانے پر مشتمل ہو۔ اپنی طرف سے ایک دعا بنا کر، اپنی طرف سے ایک عبادت بنا کر، دعا عبادت ہے تو اپنی طرف سے ایک عبادت بنا کر اس کو پھیلانے کے لیے یہ انداز مت اپنائیے، بلکہ جمعہ کے دن کے جو صحیح فضائل آپ کے علم میں ہیں، جن کی وجہ سے آپ نے یہ فلسفہ اپنا لیا اور ایک نیا عمل، ایک نیا کام دین سے جوڑ دیا، اس کی بجائے یہ درست کام کیجئے کہ آپ وہ صحیح فضائل ہی لوگوں کو سنائیے، جس طرح کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے وہ فضائل اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو سنائے، اور انہوں نے اپنے دیگر مسلمان بھائیوں کو سنائے اور بتائے، اور اسی طرح وہ ہم تک پہنچے۔ آپ بھی وہ صحیح ثابت شدہ فضائل اپنے مسلمان بھائی بہنوں تک پہنچائیے، اور پھر انہیں کہیے کہ بھائیوں بہنوں، جمعے کے دن کی یہ فضیلتیں ہیں، آپ لوگ ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کیا کیجیے، اور جمعہ کی مبارکبادیاں بانٹنے سے باز ہی رہیے۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ایک دو نسلوں کے بعد آنے والے لوگوں کے لیے، آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ کام بھی، یعنی جمعے کی مبارکبادیاں دینا، یہ کام بھی دین کا ایک حصہ ہی بن چکا ہوگا۔ وہ اسے دین کا ایک حصہ بن کے سمجھ کر، نیکی سمجھ کر اس پر عمل کرتے رہیں گے، اور اس پر عمل کرنے والوں کے وبال میں سے ان سب کا بھی برابر کا حصہ ہوگا جو اس مبارکبادی کو نشر کرنے میں حصہ لے رہے ہیں آج کے دن میں۔ یہ یقیناً ایک بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ میری بات نہیں سامعین کرام، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کا فیصلہ ہے کہ فَإِنَّ مَن يَعِيشُ مِنكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ لہذا تم میں سے جو کوئی زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا، تو تم لوگوں پر میری اور میرے ہدایت یافتہ، ہدایت دینے والے خلفاء کی سنت فرض ہے، یعنی اس سنت کو تم نے اپنائے رکھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور اس شدت سے اپنائے رکھنا ہے کہ فرمایا اسے دانتوں سے پکڑے رکھو
اور نئے کاموں سے خبردار رہو، بے شک ہر نیا کام دین میں، ہر نیا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں ہے، یعنی ہر گمراہی، ہر بدعت کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ حدیث شریف صحیح ابن حبان کتاب الرقاق میں ہے، صحیح ابن خزیمہ کتاب الجمعہ میں ہے، صحیح ابن ماجہ میں کے مقدمے میں سے حدیث نمبر 42 ہے، باب نمبر 6، مستدرک الحاکم میں حدیث نمبر 329، 331، اور امام البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ اسنادہ صحیح، یعنی اس حدیث کی اسناد سب صحیح ہیں، یہ حدیث صحیح ہے۔ تو میرے محترم سامعین، میرے بھائیوں بہنوں، بدعات کو پہچانیے، اپنے آپ کو اور اپنے سبھی مسلمان بھائی بہنوں کو ان سے بچانے کی بھرپور کوشش کرتے ہی رہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور ہمارے سب کو اور ہر ایک کلمہ گو کو اللہ کا دین اللہ کی رضا کے مطابق اپنانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے دین میں اپنی منطق، اپنے فلسفے، اپنے افکار پر مبنی نئے نئے کام شامل کرنے کی بجائے اس کی، یعنی اللہ کی اور اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی اطاعت گزاری کی ہمت فرمائے، اور اسی اطاعت گزاری پر فخر سے جینے اور مرنے کی جرت بھی عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔